الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. میرے محترم بھائیوں، وعظ و تقریر بہت ہوتی ہیں اور لمبی لمبی ہوتی ہیں، لیکن اگر سن کر عمل نہیں کرتے، سن کر عمل نہیں ہے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس خاکسار سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو ہم سب کے لیے ہدایت و نجات کا ذریعہ بن سکے. میں نے ابھی خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے 3 باتوں کی ذمہ داری لے لیں تو میں ان کے لیے 3 باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. جو 3 کام بندوں پر اللہ رب العالمین نے لازم فرمائے ہیں وہ اس آیت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ بندے ایماندار بن کر مومنین کامل کی جماعت میں داخل ہو جائیں. میرے بھائیوں، بزرگ اور عزیزوں، اصل چیز ایمان ہے. بغیر ایمان کے انسان کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایمان کے بغیر آدمی چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، نیک کام کر لے، سب کے سب بیکار اور بے سود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کافر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے قاعدے اور ضابطے کے تحت اس کے عمل کو بھی بیکار اور ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو بدلہ دینے کا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ اس کو اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کی نیکی میں کمی کر کے اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور بہرحال کافر کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جس کا بدلہ اس کو مل سکے. اس لیے پہلی چیز ایمان ہے کہ مومن کامل بن کر مومنین کی جماعت میں داخل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا. دوسرا جو کام ہے، جو دوسری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ ہے تقوی. اتقوا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے آپ کو متقی بنا لینا. دوسری بات جس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اپنے بندوں پر ڈالی ہے، وہ ہے تقوی، کہ ایمان لاؤ اور پھر تقوی اختیار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی نام ہے حرام اور ممنوع امور سے بچنے اور نیت کو درست کرنے کا. اگر نیت صحیح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کالعہن المنفوش کے درجے میں ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں. انہوں نے ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 کو منتخب کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابو داؤد شریف. اور ابو داؤد شریف کے مقدمے میں لکھا ہے، خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں 4800 احادیث لکھی ہیں جو بالکل صحیح ہے یا صحیح کے مثل ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ ان میں سے 4 احادیث انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 4 احادیث کے تقاضوں کو زندگی کا نصب العین بنا لے، انہی کے مطابق چلتا رہے، تو پوری شریعت اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ ان 4 احادیث میں سے پہلی حدیث وہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 7 مقامات پر نقل فرمایا ہے۔ حدیث قال علقمة بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ حضرت علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور عزیزو، بات یہی ہے کہ اگر عمل کرتا ہے اور نیت درست ہے تو تمام اعمال کا ثواب اس کو پورا ملے گا، بشرطے کہ وہ عمل بھی درست ہو۔ جب تک دونوں کا صحیح ہونا ثابت نہ ہوگا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور جب انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر اس سے انسان کو تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اصل دین میں سے شمار فرمایا ہے، وہ ہے کہ جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، اسی طرح حضرت امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں، اور امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ میں نقل کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی بہترین خوب یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ اگر کوئی اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے احتراز کرے، اور لا یعنی باتوں میں بکواس کرنا، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کی غیبت کرنا، خواہ چوراہوں پر بھیڑ لگانا، ہوٹل بازی کرنا، یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ مسلمان کو ان سے احتراز کرنا لازم اور ضروری ہے، اور جو شخص لا یعنی اور فضول باتوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوڑا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان، معاشرے اور ماحول میں ناقابل اعتبار اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی کہیں عزت نہیں ہوتی، اس کا اخلاق سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اور اچھا اخلاق بنانا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی لا یعنی باتوں سے حفاظت فرمائے۔ تیسری حدیث کہ جس کے بارے میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ تیسری حدیث ہے کہ جس کو حضرت امام بخاری نے اور امام مسلم نے، امام ترمذی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں عن النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک حلال چیزیں بھی واضح اور یقیناً حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کرے گا، اور جو شخص شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور عزیزوں،
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ روٹی، چاول، پھل، فروٹ، سبزی، ترکاری، حلال جانوروں کا گوشت اور ان کے انڈے، اور اسی طرح تمام کھانے کی چیزیں اور جائز باتیں، جائز نگاہیں اور جائز تصرفات سب کو واضح کر دیا ہے، اور اس کا ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بھی واضح کر کے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے، جیسا کہ شراب، خنزیر، میتہ، دم مسفوحہ، سود اور ربا وغیرہ، اور اسی کے اندر جھوٹ، غیبت، تہمت، زنا، چوری اور ظلم و زیادتی وغیرہ بھی داخل ہے، اور اس کا بھی ایک وسیع ترین میدان ہے جس کو ہر مومن سمجھتا ہے۔ لہٰذا حلال پر عمل کرنا بھی آسان ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی آسان ہے، اور اسی طرح حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اس لیے ان واضح ترین حرام چیزوں سے بچنا بھی آسان ہے۔ مگر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی واضح حکم منقول نہیں ہے، نہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں صراحت ہے اور نہ ہی ان کے حرام ہونے کے بارے میں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ہر مسلمان اپنے اپنے قیاس اور اندازے سے عمل کرنے لگے کہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو یا خواہش ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے لگے، تو ایسے لوگ آہستہ آہستہ کھلی ہوئی حرام چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہ جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھی وہ حدیث جس کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک انسان ان چاروں حدیثوں پر عمل کرنے والا ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک پر اگر کوئی مسلمان غور کرے اور کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر اس کی جود و سخاوت اور اس کا اعتماد مسلم ہو جائے گا۔ قبیلے میں، کنبے میں، محلے اور علاقے میں ہر جگہ اس کے ذکر خیر کا چرچا ہوگا، اور جو آدمی اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں پر قربان کرے گا اس سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ایماندار کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی کو کمال ایمان کی علامت بتائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو اور خاص طور پر اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ اگر گھر میں کوئی عمدہ کھانا پک جائے تو پڑوس میں بھی ایک ڈونگا بھیجو، تھوڑا بہت سالن وغیرہ پڑوس میں بھیج دو۔ اگر تمہارے یہاں پھل فروٹ آئے تو پڑوس کو بھی کھانے میں شریک کرو، اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پڑوس میں بھی بھیج سکو تو اسے چھپا کر لاؤ، اور گھر میں بچوں کے ہاتھوں میں دے کر باہر نکلنے مت دو تاکہ پڑوس کے بچے دیکھ کر کبیرہ خاطر نہ ہو جائے، اور تم اپنے گھر کو اتنا اونچا نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے پڑوس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ ہاں البتہ اگر پڑوسی اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، یہ 4 حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں، ان چاروں حدیثوں کو دوبارہ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، دوبارہ ان کو بار بار ان چاروں حدیثوں پر غور کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ پوری شریعت ان چاروں احادیث شریفہ کے دائرے میں داخل ہے۔ اسلام کی تعلیمات 4 امور کے درمیان محدود ہے۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 اخلاقیات، اور نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرہ۔ پہلی حدیث شریف میں عبادات درست کرنے کی تعلیم ہے، اور دوسری حدیث شریف میں اخلاق درست کرنے کی تعلیم ہے، اور تیسری حدیث کے اندر معاملات درست کرنے اور حلال و حرام کے درمیان احتیاط رکھنے کی تعلیم ہے،
اور چوتھی حدیث شریف میں معاشرہ، رہن سہن، آپس کی ہمدردی اور دوسروں کی غمخواری اور صلہ رحمی کی تعلیم ہے۔ لہٰذا پوری شریعت انہی 4 حدیثوں کے اندر آ چکی ہے۔ اس لیے جو شخص ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کرے گا اس کی زندگی میں پوری شریعت داخل ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں زندگی گزارنے کے لیے یہی 4 حدیثیں کافی ہیں۔ بس ان 4 حدیثوں کو یاد کر لو اور ان کے مطابق عمل کر لو تو زندگی بن جائے گی۔ شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بدلے میں 3 انعامات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں۔ تیسرا، پہلے چیز ایمان لانا، اپنے آپ کو ایماندار بنا لینا، اور دوسری چیز اپنے آپ کو متقی بنا لینا، پرہیزگار بنا لینا۔ تیسرا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، اس لیے کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب انسان جھوٹ بولنے کی جرأت کرے گا تو پھر کسی بھی برائی سے نہیں رکے گا، ہر برا کام کر کے جھوٹ بولے گا اور لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ دوسروں کی گردن پر رکھے گا اور الزام تراشی، چوری، ڈکیتی، زنا، حرام خوری سب کام کر ڈالے گا اور جھوٹ بول کر اپنا دامن چھڑا لے گا، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے جھوٹ کو حرام قرار دیا اور اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور اس کی سزا بھی اللہ رب العالمین نے بہت سخت مقرر فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرما کر انسان کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ جب بھی بولو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اور انسانی معاشرے میں جو شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اسے نہایت حقیر اور ردی سمجھا جاتا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور جو شخص سچ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی ہر بات معتبر مانی جاتی ہے، اس کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت ہوتی ہے، اس سے دلی محبت ہوتی ہے، سب لوگ اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے دنیا میں اس کی عزت ہے آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ جب انسان مذکورہ 3 کاموں کی ذمہ داری ادا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 3 قسم کے انعامات اور بشارتوں کا اعلان کرتا ہے۔ ان میں سے 2 انعام اس دنیا کے اندر عطا کرتا ہے، اور ایک انعام اللہ رب العالمین آخرت میں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ان تمام انعامات کو آپ غور کریں۔ سب سے پہلا جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو اور سچ بولنے کی عادی بن جاؤ تو میں تمہارے لیے یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، اور جس کے اعمال درست ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، دور دراز کا سفر کرتا ہے، مدارس میں داخلہ لے کر 10-12 سال قربانیاں دیتا ہے، خانقاہوں اور بزرگوں اور علماء کے یہاں وقت لگاتا ہے، تبلیغی جماعت میں 40 دن 4 ماہ اور سال بھر کا جان و مال اور وقت خرچ کر کے چلہ لگاتا ہے۔ یہ ساری قربانیاں صرف اعمال کی اصلاح اور زندگی کو سدھارنے کے لیے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، اسی کو فرمایا یصلح لکم اعمالکم۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مذکورہ 3 کاموں کی ذمہ داری ادا کر لو گے تو میں دنیا میں تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پیغمبروں کو اس سے پاک فرمایا ہے، اور پیغمبروں کے علاوہ اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، علماء کرام ہو، عوام و خاص کوئی بھی گناہ ہو اور لغزشوں سے پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشارت کا اعلان فرما دیا کہ اگر تم مذکورہ 3 کام کر لو گے، یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ گے، ایماندار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، اور اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا لو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے تمام گناہوں کو درگزر کر دے گا اور دنیا میں تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مذکورہ تینوں کاموں کی ذمہ داری لیتا ہے دنیا میں تو وہ دونوں بشارتیں حاصل ہوتی ہیں جن کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور آخرت میں اس کے لیے عظیم ترین کامیابی کا اعلان۔ اور اصل کامیابی میرے بھائیوں، بزرگ اور عزیزوں، آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا کی کامیابی وقتی اور عارضی ہوتی ہے، اس لیے حقیقی کامیابی جسے کہا جاتا ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور پھر تقوی اختیار کرے گا اور سچ بولنے کا عادی ہو جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہے گا، وہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اعلیٰ ترین کامیابی کا اعلان ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔